کہ 5 مراحل ایسے ہیں جو بہت مشکل ہیں اور ہر بندے کو پیش آنے ہیں. موت، قبر، حشر، میزان، صراط. یہ وہ مراحل ہیں جن میں سے ہر کسی کو گزرنا ہے، نیک ہو یا بد ہو. اللہ نے فرمایا میرے بندے تم 5 نمازیں پڑھو گے، میں ان 5 نمازوں کی برکت سے تمہارے لیے ان 5 مراحل میں سے آسانی کے ساتھ گزرنا آسان کر دوں. بعض علماء نے اس کا ایک اچھا جواب دیا اور وہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ نے 5 حواس دیے ہیں، حواس 5 جن کی وجہ سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا اور چھونا، یہ 5 حواس ہیں. سائنس کے بچے بھی پڑھتے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ 5 حواس ہوتے ہیں. ان سے ہر انسان زندگی گزارتا ہے. تو اللہ نے فرمایا میرے بندے تم 5 نمازیں پڑھو گے تو گویا 5 حواس کی جو نعمتیں تمہیں ملی تم ان کا شکر ادا کرنے والے بندے بن جاؤ گے اور تم میرے مقبول ہو جاؤ گے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت نماز کو کیوں فرض فرمایا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو دن کی ابتدا میری نماز سے شروع کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا. لہذا جو بندہ فجر کی نماز اپنے وقت پہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پورا دن اس کے کاموں میں اس کی مدد فرماتی ہے. پھر ظہر کے وقت نماز کو فرض ہوئی کہ ظہر کا وقت گرمی کے موسم میں گرمی کا ہوتا ہے اور گرمی میں نکلنا مشکل ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندے تو دنیا کی اس تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر کے اپنے گھر سے نکل کے مسجد پہنچ اور نماز ادا کر، میں اس کے بدلے تجھے قیامت کے دن کی گرمی سے نجات عطا فرماؤں گا. پھر عصر کا وقت ایسا وقت ہے کہ جب فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ڈے شفٹ، ایک ہوتی ہے نائٹ شفٹ. تو جو فرشتے دن میں آتے ہیں وہ عصر کے وقت چھٹی اور رات والے فرشتے آ جاتے ہیں. پھر اگلے دن عصر کے وقت پھر ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. تو چونکہ اس وقت دونوں ڈیوٹیوں کے فرشتے موجود ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے بندے تو اس وقت نماز پڑھ، تیری نماز پر دونوں ڈیوٹیوں کے فرشتے گواہی دیں گے اور میرے لیے تیری بخشش کرنا آسان ہو جائے گا. بعض علماء نے فرمایا کہ عصر کے وقت اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا. تو انسان بھی بسا اوقات حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں قرض کی مچھلی کے پیٹ سے نکل جاؤں، میں ذلت کی مچھلی کے پیٹ سے نکل جاؤں. سمجھ نہیں آتی. فرمایا کہ تم نماز ادا کرو، اس نماز کی برکت سے میں تمہیں اس مصیبت کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دوں. پھر مغرب کی نماز نے فرض فرمائی اے میرے بندے تم نے پورے دن میں جو غلطیاں کوتاہیاں کی، اب مغرب کے وقت اگر نماز پڑھ لو گے تو سارے دن کی غلطی کوتاہیوں کو میں معاف فرما دوں گا. اور عشاء کی نماز اللہ نے جو فرض فرمائی تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے. پہلے کسی امت پر عشاء کی نماز فرض نہیں تھی، مغرب تک کی نمازیں تھی. اس امت کو اللہ نے عشاء کی نماز کی عطا فرمائی. حکمت کیا تھی کہ نبی علیہ السلام کو جو معراج ملا وہ عشاء کی نماز کے بعد ملا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے عشاء کی نماز کے بعد معراج عطا فرمایا تھا جسمانی طور پر، آپ کی امت عشاء کی نماز پڑھے گی، ہم ان کو روحانی معراج عطا فرمائیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے اندر 2 رکعتیں ہیں، 3 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں ہیں؟ فجر کے 2 رکعت فرض، ظہر میں 4 رکعت فرض، مغرب میں 3 رکعت فرض. تو یہ 2 3 4 کیوں ہیں؟ علماء نے جواب دیا کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، تو اللہ نے بعض فرشتوں کو 2 پر دیے، بعض کو 3 دیے اور بعض کو 4 دیے۔ فرشتے ان پروں سے پرواز کرتے ہیں اور آسمانوں کی سیر کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی امتیوں، تم 2، 3 اور 4 رکعتیں جو ادا کرو گے، اس سے اللہ تمہیں روحانی پرواز عطا کرے گا اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی عالم ملکوت کی دنیا کی سیر کروا دے گا۔ ایک سوال اور ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں فاتحہ کیوں ضروری ہے؟ نبی شاملی شاہ فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ یا تو انسان اکیلا ہو تو خود پڑھتا ہے، یا انسان امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو ان کی طرف سے امام پڑھ لیتا ہے۔ پڑھنی ضروری ہے، تو آخر اتنی ضروری کیوں ہے؟ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ آسمانی کتابوں میں نازل فرمایا تھا ان سب کا خلاصہ اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرما دیا۔ پھر اللہ نے پورے قرآن میں جو نازل کیا تھا اس کو اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا۔ پھر اللہ نے سورہ بقرہ میں جو نازل کیا تھا اس کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا۔ اس لیے فاتحہ نام ہے فاتحۃ الکتاب، کتاب کا اوپننگ چیپٹر، کتاب کا خلاصہ، کتاب کی سمری۔ تو چونکہ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا یہ خلاصہ ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندو تم نماز میں اس کو پڑھ لیا کرو گے تو تمہیں اس کا اجر نصیب ہو جائے گا۔ آپ اگر غور کریں تو فاتحہ میں کیا عجیب مضامین ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب کہ اللہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ تعریفوں کا اصل حقدار اللہ ہی ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کی تعریف کرے تو وہ تعریف حقیقت میں اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ آپ بتائیں کہ وہ پھل کی تعریف کرتے ہیں، یہ تعریف کس کی طرف لوٹی؟ اللہ کی طرف جس نے پھل کو پیدا کیا۔ کوئی پھول کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کس کی طرف لوٹی؟ اللہ کی طرف جس نے پھول کو پیدا کیا۔ کوئی بندہ اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کس طرف لوٹی؟ اللہ کی طرف جس نے اس کی بیوی کو اتنا خوبصورت پیدا کیا۔ غرض دنیا میں ہم کسی بھی چیز کی تعریف کریں تو یہ تعریف کہاں جا کر لوٹتی ہے؟ تعریفوں کا اصل حقدار اللہ ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے الحمدللہ کے لفظ سے قرآن مجید کو شروع فرمایا۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام پر مقام محمود عطا فرمائیں گے، اور نبی علیہ السلام وہاں اللہ کی ایسی حمد بیان کریں گے نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ اس کے بعد کوئی کرے گا، اور آپ کا نام آخرت میں احمد ہوگا اور آپ کی امت کا نام حمادون ہوگا، اور نبی علیہ السلام کو جو جنت میں محل ملے گا اس محل کا نام بیت الحمد ہوگا، اور نبی علیہ السلام کو جھنڈا ملے گا قیامت کے دن اس کا نام لواء الحمد ہوگا۔ چنانچہ یہ امت نبی علیہ السلام کے قدموں میں جنت میں اکٹھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سب جنتیوں کو اپنی حمد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وقیل الحمدللہ رب العالمین، تو سب جنتی جو ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھاتے ہیں۔ فرشتے جو عرش کا طواف کرتے ہیں وہ بھی یہی پڑھتے ہیں، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ تو فرشتے بھی ننگے پاؤں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، بیت المعمور کا، اور طواف کرنے کے دوران وہ بھی یہی پڑھ لیتے ہیں وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اے اللہ آپ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ تو
ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمت سے بنے ہوئے یہ دو لفظ کیوں لے گئے؟ کافی تھا؟ علماء نے جواب دیا کہ یہ دو الگ الگ صفتیں ہوتی ہیں. ایک صفت ہوتی ہے آدمی کا امیر ہونا اور دوسری صفت ہوتی ہے آدمی کا سخی ہونا. کئی دفعہ آدمی امیر تو ہوتا ہے کنجوس مکھیجوس ہوتا ہے، خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی تو امیر کس فائدے کی. اور کئی دفعہ بندہ سخی تو بڑا ہوتا ہے پلے کچھ نہیں ہوتا تو تمہاری سخاوت کے فائدے کی. مزہ تب آتا ہے کہ جب امیر بھی بہت ہو اور سخی بھی بہت ہو. تو اللہ نے رحمت کے دو نام استعمال فرمائے، الرحمن الرحیم. کہ اللہ وہ ذات ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمان کا مطلب اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت اپنے اور پرائے ہر ایک پہ خرچ ہو رہی ہے. دنیا میں ایمان والوں کو نعمتیں کون دیتا ہے اور کافروں کو نعمتیں کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ تو اللہ کی جو نعمت ہے، رحمت ہے، وہ صرف وفاداروں پہ نہیں، وہ غداروں کو بھی دنیا میں ملتی ہے. تو وہ اتنا رحمتیں برسانے والی ذات ہے، اپنے پرائے اور ہر کسی پر دنیا میں اس کی رحمت برس رہی ہے. کیا کہنے اس کی سخاوت کے. اور الرحیم وہ ذات ہے کہ جس کی سزانے کی رحمتیں بھی بے انتہا ہیں. تو رحمتیں بھی بے انتہا ہیں اور خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہیں. الرحمن الرحیم نے یہ دو باتیں کہی. پھر آگے کہا گیا مالک یوم الدین. قیامت کے دن کے اللہ تعالیٰ مالک ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے قیامت کے دن کا منصف. اگر منصف تک بات ہوتی تو جج کئی مرتبہ فیور کسی کی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ قانون رکاوٹ ہے، ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے، ہم قانون کے آگے مجبور ہیں. مگر جو مالک ہوتے ہیں اس کو کوئی مجبوری نہیں ہوتی. تو اللہ آپ قیامت کے دن کے صرف منصف ہی نہیں، آپ تو قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں. جس کو چاہیں گے بغیر کسی علت اور وجہ کے اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے، بلکہ اس کے گناہوں کو آپ نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے. آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. جب یہ باتیں کر لی تو اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ جو ہے نا آپ کی ہی عبادت کرنے کے بڑا ضروری ہے. اللہ شرک کو پسند نہیں کرتے. چنانچہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے بھی مدد چاہتے ہیں. اللہ فرماتے نہیں، مجھے یہ نقطہ گوارا نہیں ہے. اچھا ایک بات سنیے، اگر کسی آدمی کو اس کی بیوی یوں کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو کیا خامد اس کو برداشت کر لے گا؟ وہ کہے گا نہیں. تم یوں کہو میں آپ ہی کی بیوی ہوں، یہ نقطہ مجھے برداشت نہیں ہے. ایک انسان ہے اس کی غیرت اس شرک کو برداشت نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ بھی اس غیرت کی وجہ سے شرک کو برداشت نہیں کرتے. فرماتے ہیں میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا. اس لیے فرمایا اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کون سی مدد مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ میں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیجیے، کیونکہ دنیا میں ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی ہر وقت ضرورت ہے. تو آپ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ میں کتنے خوبصورت مضامین کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. ان کو پڑھتے ہوئے بھی انسان حیران ہو رہا ہے